السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آپ جانتی ہیں تقریباً 5 مہینے ہو گئے ہیں، تعلیمی سلسلہ ایک طرح سے بالکل منقطع ہے۔ اب حالات کے پیش نظر اس وبائی اس مرض اور اس وبا کے پھیلنے کی وجہ سے ابھی تک ادارے نہیں کھل پا رہے ہیں، جامعات بند ہیں، مدارس بند ہیں، مساجد و خانقاہیں پر پابندی ہے، اسکول، کالجز، یونیورسٹی سبھی ایک طرح سے معطل ہیں، تعلیمی سلسلہ بالکل ختم ہوا ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اس لیے حالات کے پیش نظر اب یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ تعلیمی مواد، تعلیمی غذا آپ تک پہنچائی جاتی رہے۔ علم کا حاصل کرنا یقیناً کار ثواب ہے۔ انسان کے لیے علم کا حاصل کرنا اس دنیا میں بھی کامیابی کا، عزت کا، سرخ روئی کا ذریعہ ہوتا ہے، اور اس دنیا کے بعد والی جو زندگی ہے آخرت، اگر آدمی اس علم پر، اس اپنی نالج پر اور جو کچھ وہ جانتا ہے اس پر عمل کر کے اللہ کو پا لیتا ہے، تو اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آخرت کی زندگی میں بھی وہ علم اس کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ عزیز طالبات، محترم سامعین و سامعات، یہ ادارہ جس سے میں منسلک ہوں، جامعۃ الصلاحیت رامپور کا ایک عظیم ادارہ ہے۔ یہاں طالبات کی دینی، علمی، روحانی بہت ہی اچھے انداز میں تربیت کی جاتی ہے، ان کو ایک اچھی داعیہ بنایا جاتا ہے، ایک اچھی معلمہ بنایا جاتا ہے، ایک اچھی ماں کیا ہوتی ہے وہ سکھایا جاتا ہے، ایک اچھی بہن کیا ہوتی ہے، ایک اچھی لڑکی کس طرح بنتی ہے، وہ تمام مراحل جو ایک لڑکی کے لیے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ آگے چل کر کسی کی بیوی بنتی ہے، وہ ماں بنتی ہے، بہت سے اس کے مقام ہیں، مرتبے ہیں، وہ ان سب کا حق کیسے ادا کرے، کس طرح وہ اپنے حقوق جانے اور لوگوں کے حقوق جو اس کے اوپر ہیں اس کو جانے، اس کو صحیح انداز میں تربیت دی جاتی ہے، تعلیم دی جاتی ہے، تاکہ وہ ایک اچھا معاشرہ تشکیل دے سکے، ایک اچھی زندگی گزار سکے، ایک اچھا ماحول پیدا کر سکے۔ اس لیے کہ خواتین کی تعلیم کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ جب ایک خاتون پڑھتی ہے تو پورا ایک خاندان پڑھ جاتا ہے۔ خواتین کی تعلیم، خواتین کی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے، بہت توجہ کی مستحق ہے۔ خواتین کے اندر جب دینداری آتی ہے تو گھر میں دینداری پیدا ہوتی ہے۔ خواتین جب علم کی روشنی جلاتی ہیں تو اس کے اثرات، اس کی نورانیت اور اس کی روشنی دور تک پھیلتی ہے۔ تو یہ جامعۃ الصلاحیت ایک قدیم ادارہ ہے اور بہت ہی اعلیٰ درجے کی تعلیم یہاں دی جاتی ہے۔ اب براہ راست تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ایک تعلیمی سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، اب اس کو دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے۔ تو میں آج آپ کے سامنے بلاغت کے اسباق میں سے ایک سبق آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بلاغت 3 حصوں پر مشتمل کتاب ہے۔ البلاغہ الواضحہ، البلاغۃ الواضحہ ایک کتاب ہے، اس میں 3 حصے ہیں۔ پہلے علم البیان ہے، پھر اس کے بعد علم المعانی ہے، اور پھر اس کے بعد علم البدیع ہے۔ یہ 3 حصوں پر مشتمل ایک بہت ہی اہم کتاب ہے۔ بلاغت کی ضرورت ہمیں ہر آن پڑتی ہے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی، عربی زبان کو سمجھنے کے لیے بھی، اور اپنی بول چال کی زبان صحیح طور پر بولنے کے لیے بھی ہمیں فصاحت و بلاغت کی ضرورت پڑتی ہے۔ علم البیان عالم صوم میں جامعۃ الصلاحیت کی طالبات پڑھ چکی ہیں۔ اب علم المعانی سے اس سال عالم چہارم میں پڑھایا جائے گا۔
علم المعانی، معانی کا جاننا۔ علم المعانی البلاغت الواضحہ کی ایک اہم ترین شاخ ہے۔ اس پر زبان کا، معانی مفہوم کا بڑا دار و مدار ہے۔ علم المعانی کے ذریعے سے آدمی یہ سمجھ پاتا ہے، متکلم بولنے والا یہ سمجھ پاتا ہے کہ مخاطب کے سامنے اسے کیا کہنا ہے، مخاطب کس ذہن کا ہے، کس عمر کا ہے، کون ہے، اس کے مطابق کلام کرنا علم المعانی سکھاتا ہے۔ اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس سے اسی انداز میں گفتگو کرنی ہے، اور اگر بڑا ہے تو اس سے اسی انداز میں گفتگو کرنی ہے، اور بڑوں میں بھی اگر کوئی پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے تو اس کے مطابق گفتگو کرنی ہے، اسی طرح کے الفاظ کا استعمال کرنا ہے، انتخاب کرنا ہے جو اس شخصیت کے مطابق ہو۔ تو مخاطب کی رعایت کرتے ہوئے متکلم الفاظ کا استعمال کرتا ہے، یہ علم المعانی سکھاتا ہے۔ اس کے اصول، اس کے قواعد سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں گفتگو کرتے وقت کن کن چیزوں کا لحاظ کرنا ہے۔ ہمیں گفتگو طویل کرنی ہے مخاطب کے اعتبار سے تو اسی طرح کے الفاظ کا انتخاب کرنا ہے، اور اگر ہمیں گفتگو مختصر کرنی ہے مخاطب کے اعتبار سے تو یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار مثالیں اس کی موجود ہیں کہ جہاں طویل گفتگو کی گئی ہے اور کہیں بہت چھوٹے جملوں میں بات کہہ دی گئی ہے۔ تو مخاطب کی رعایت کرتے ہوئے گفتگو کرنا اس علم المعانی کا اہم ترین حصہ ہے، اور یہ اس میں سکھایا جاتا ہے۔ اس کا پہلا سبق ہے تقسیم الکلام الی خبر و انشاء۔ جو ہم گفتگو کرتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں، جو ہم بات کرتے ہیں، اس میں دو حصے ہوتے ہیں، یعنی وہ بات جو ہم کر رہے ہیں اس کا تعلق یا تو خبر سے ہوگا یا انشاء سے ہوگا۔ خبر کہتے ہیں کہنے والے کو جس میں سچا یا جھوٹا کہہ سکیں، اور انشاء کے اندر سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا، اس کے اندر دوسری باتیں ہوتی ہیں۔ خبر جیسے آپ کہیں کہ ہمارے استاد محترم کلاس میں آ گئے ہیں، اب اگر کہنے والے کی یہ بات واقعی کے مطابق ہے کہ واقعی استاد آ گئے ہیں تو یہ سچا کہلائے گا، اور اگر واقعی کے مطابق نہیں ہے تو جھوٹا کہلائے گا۔ تو کسی بھی گفتگو کے اندر دو حصے ہوتے ہیں، یا تو وہ تعلق اس کا خبر سے ہوتا ہے یا انشاء سے ہوتا ہے، جس میں آپ کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں۔ واقعی کے مطابق گفتگو ہوگی تو سچا کہلائے گا، واقعی کے مطابق گفتگو نہیں ہوگی تو سچا نہیں کہلائے گا، جھوٹا کہلائے گا۔ دونوں احتمال ہوتے ہیں اس کے اندر، اس کو خبر کہتے ہیں۔ اور جس میں یہ احتمال نہ ہو، سچ اور جھوٹ، آپ جائیے، آپ کھائیے، آپ رہنے دیجئے، اس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا ہے، اس کے بہت سے صیغے آتے ہیں اس کے اندر، وہ آگے چل کر اس کی گفتگو آئے گی۔ یہاں خبر اور انشاء کی تعریف کی گئی ہے اور اس کی مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی مثال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ قال ابو اسحاق الغزی لولا ابو الطیب الکندی ما امتلأت مسامع الناس من مدح ابن حمدان۔ ابو طیب الکندی نہ ہوتے تو لوگوں کے کان ابن حمدان کی تعریف سے نہ بھرتے۔ شاعر ہے، اس شاعر نے ایک بات کہی ہے کہ اگر ابو طیب الکندی متنبی ایک بہت بڑا شاعر ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو یقیناً لوگوں کے کان سیف الدولہ، ابن حمدان سے مراد سیف الدولہ کی تعریف سے نہ بھرتے، یعنی سیف الدولہ کے فضائل، سیف الدولہ کے مناقب بیان کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ متنبی کا ہے، ابو طیب الکندی کا ہے۔ اب جائزہ لیا جائے گا کیا بات واقعی ایسی ہی ہے کہ ابو طیب الکندی نے اپنے اشعار میں سیف الدولہ کے فضائل و مناقب کو بیان کیا ہے، اس کی تعریف کی ہے، اس کی مدح سرائی کی ہے؟ اگر واقعی کے مطابق ہے تو سچا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ جھوٹا ہوگا کہنے والا شاعر۔ تو یہ مثال خبر کی ہے۔ اسی طرح دوسری مثال اس کے اندر ہے وقال ابو الطیب لا اشرعب الى ما لم يفت طمعا ولا بیت على ما فات حسرانا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں
اس چیز کی طاق میں نہیں رہتا لالچ کرتے ہوئے جو اب تک فوت نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہی میں رات گزارتا ہوں اس چیز پر جو فوت ہو گئی حسرت و افسوس کرتے ہوئے۔ یعنی شاعر اپنی موجودہ حالت پر خوش ہے اور قانع ہے، اس کی عادت نہیں ہے کہ نہ ملنے والی چیز کی طاق میں رہے، کہ جو چیز اسے نہیں ملی ہے اس کی طاق میں رہے، اور جو چیز اس سے فوت ہو گئی ہے اور اس پر افسوس کرے۔ نہ ملنے مستقبل میں بہت زیادہ فکر مند نہیں رہتا ہے، اور ماضی میں جو چیز اس سے گزر گئی ہے اس کو نہیں ملی اس پر افسوس نہیں کرتا۔ اس نے اپنی ایک عادت، اپنی ہیبٹ اور اپنے اخلاق کا ایک تذکرہ اس کے اندر کیا ہے کہ وہ نہ تو ماضی پر افسوس کرتا ہے اور نہ مستقبل کی اسے بہت زیادہ فکر رہتی ہے۔ لالچ نہیں ہے، جو چیز اسے ملی نہیں ہے اس کی طاق میں نہیں رہتا، اور جو چیز اس سے فوت ہو گئی ہے اس پر افسوس نہیں کرتا۔ تو شاعر کا ایک خیال شاعر نے اپنی موجودہ حالت کو اس کے اندر پیش کیا ہے۔ تو اب اس کا جائزہ لیا جائے گا کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ وہ قانع ہے، خوش ہے، وہ لالچ نہیں کرتا، تو اب اس کی حالت کو دیکھا جائے گا۔ واقعے کے مطابق ہے تو کہنے والا سچا ہوگا، اور اگر وہ واقعے کے مطابق نہیں ہے تو کہنے والا جھوٹا ہوگا۔ تو یہ مثال بھی خبر کی ہے۔ وقال ابو العتاہیہ ان البخیل وان افاد غنى لترى عليه مخائل الفقر۔ شاعر نے کہا ہے کہ یقیناً بخیل اگرچہ مالدار ہو، اس پر فقر و فاقے کے آثار دکھائی دیتے ہیں، نمایاں ہوتے ہیں۔ شاعر کا خیال ہے کہ بخیل آدمی چاہے جتنا مالدار ہو جائے لیکن اس پر فقر و فاقے کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی شاعر کی ایک بات ہے، اس نے کہی ہے، اگر واقعے کے مطابق ہے تو شاعر سچا ہے، اور اگر واقعے کے مطابق نہیں ہے تو شاعر جھوٹا ہوگا۔ تو یہ 3 مثالیں تھیں جو خبر سے جس کا تعلق تھا۔ اب اس میں آپ تینوں اشعار کے اندر جو شعراء نے مثالیں پیش کی ہیں اپنے شعر میں، اس میں تینوں کو سچا بھی کہا جاتا ہے اگر بات واقعے کے مطابق ہے، جھوٹا بھی کہا جا سکتا ہے اگر وہ بات واقعے کے مطابق نہیں ہے۔ اب آگے 3 مثالیں ہیں انشاء کی۔ وقال بعض الحکماء لابنہ، ایک دانشور نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی تعلم حسن الاستماع کما تتعلم حسن الحدیث، اے میرے پیارے بیٹے بہتر انداز سے کسی کی بات سننے کا سلیقہ سیکھو جس طرح تم حسن گفتار کا سلیقہ سیکھتے ہو۔ آدمی چاہتا ہے کہ وہ اچھے انداز میں گفتگو کرے، اس کا سلیقہ سیکھتا ہے، لیکن وہ نصیحت کر رہا ہے کہ جس طرح تم یہ چاہتے ہو کہ اچھے انداز میں گفتگو کرو تو یہ بھی سیکھو کہ تم اچھے لسنر بنو، کسی کی گفتگو کو اچھے انداز میں سنو، پورے طور پر متوجہ ہو کے سنو۔ تو یہ ایک بات ہے، اپنے بیٹے کو وہ حکم دے رہا ہے کہ ایسا کرو، تو اس میں آپ نہ سچ کہہ سکتے نہ جھوٹ کہہ سکتے، اس لیے اس کا تعلق انشاء سے ہے۔ وأوصى عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ رجلا فقال، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لا تتكلم بما لا يعنيك ودع الكلام في كثير مما يعنيك حتى تجد له موضعا۔ کہتے ہیں کہ تم لا یعنی گفتگو مت کرو، بے مقصد باتیں مت کرو، اور گفتگو کو بہت سے ایسے کارآمد امور میں بھی چھوڑ کے رکھو، یعنی کلام سے، گفتگو سے بہت سے کارآمد امور میں بھی احتراز کرو یہاں تک کہ تمہیں اس کے کہنے کے لیے کوئی مناسب موقع مل جائے۔ بے مقصد باتیں مت کرو، اور با مقصد کے لیے بھی ایک موقع ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، اس کو آنے اس کی تلاش میں رہو، جب وہ موقع مل جائے تو با مقصد بات بھی کہو، اس لیے کہ با مقصد بات جب بے موقع کہی جاتی ہے تو رائے گا جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے، اس کا اثر نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بھی عبداللہ بن عباس نے ایک شخص کو نصیحت کی ہے، وصیت کی ہے اس کے اندر، اور اس میں بھی سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا ہے۔ وقال ابو الطیب لا تلق دهرك الا غیر مکترث ما دام يصحب فيه روحك البدن۔ شاعر نے کہا ہے کہ اپنے زمانے سے نہ ملو مگر بے پرواہ ہو کر،
جب تک تمہارے جسم میں، جب تک تمہارا بدن تمہاری روح کے ساتھ ہے. یعنی حالات انسان کے ایک جیسے نہیں رہتے. جب تک آدمی زندہ ہے، جب تک اس کی جسم میں جان ہے، روح ہے، اس کے حالات بدلتے رہتے ہیں. کبھی گرم ہے، کبھی سرد ہے، کبھی سخت ہے، کبھی نرم ہے، کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں، کبھی حالات خراب ہوتے ہیں، کبھی معاشی ترقی ہوتی ہے، کبھی معاشی بحران ہوتا ہے. تو زمانے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. جب تک زندگی ہے حالات بدلتے رہتے ہیں، یکساں نہیں رہتے ہیں. تو اس کے اندر بھی وہ نصیحت کر رہا ہے کہ زمانے سے لاپرواہ ہو کر ملو جب تک تمہارا جسم تمہاری روح کے ساتھ ہے. تو اس کے اندر بھی یہ انشاء کی مثال ہے. یہ 3 مثالیں اوپر خبر کی تھی اور 3 مثالیں اس کے اندر انشاء کی ہیں. اس کے بعد آگے انشاءاللہ سبق ہوگا. یہاں تک میری گزارش ہے کہ سبھی طالبات غور سے سمجھیں، دیکھیں، اور جو بات رہ گئی ہے اس کو